ہیں نماز کے عملی مذاکرے کی طرف۔ سب سے پہلے صف بندی کا طریقہ، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ جب تک صحابہ کی صفیں سیدھی نہیں ہو جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امامت کے لیے تکبیر نہیں کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ مار کے پیار کے ساتھ صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے۔ تو صف بندی یہ نماز کا حصہ ہے اور بڑا ہی ضروری عمل ہے۔ صفوں کے اندر ایک تو خلا نہیں رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں میں خلا باقی نہ رکھو ورنہ اللہ تمہاری ذات کے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ تو حد الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ دل نہیں ملیں گے اس سے۔ تو صف بندی میں خلا نہیں ہونا چاہیے، مل کے کھڑے ہونا یہی شریعت کا حکم ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب سب کس طرح بنانی ہے؟ امام کے پیچھے سے شروع کریں۔ امام کے پیچھے وہ کھڑے ہوں جو عالم بسنہ ہو۔ ہر آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا اہل نہیں ہوتا۔ اگر امام کو کوئی غلطی لگ جائے، پیچھے سے کوئی خلیفہ بھی پکڑ لے، اس قابل بندے کو ہونا چاہیے جو عالم بسنہ، سنت کو شریعت کو زیادہ جاننے والا۔ اس کے بعد پھر دائیں طرف کھڑے ہو، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف۔ اس طرح پہلی صف کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف امام کے پیچھے دائیں اور بائیں، اس طرح دوسری صف کو مکمل کرنا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں بائیں طرف بھی جاتے ہی، یا بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں دائیں طرف کہنا پڑتا ہے کہ اس طرف بھی کچھ آ جائیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ نماز بہت بڑا ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی بھی عمل سیکھے بغیر ادا کرے گا نا، اس عمل کے اندر جان پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے صفوں کو سیدھا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ صفوں کے اندر خلا نہیں رہنا چاہیے، مل کے کھڑے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری ذات کے اندر اختلاف ڈال دے گا، مختلفان بچا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فیروز ابو لولو مجوسی نے حملہ کیا، خنجر کا وار کر کے زمین پہ گرا دیا۔ مصلی نبوت میں کھڑے تھے، بدر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی وہ بدوقت بھاگ نہ سکا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے سے لائے، جلدی سے نماز مکمل کی۔ صفوں کو چیرتا ہوا بہت سارے صحابہ کو زخمی کر کے نکلا۔ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، دیر کو نماز مکمل کر دیا۔ صفیں اتنی ٹائٹ ہونی چاہیے، اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ تو خیر صف بندی۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہونے کا طریقہ، عام طور پہ لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں، ایک پاؤں اس طرف اور ایک اس طرف، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ سینہ بھی، چہرہ بھی اور پاؤں بھی بالکل یوں قبلہ کی طرف سیدھے ہونے چاہیے، بالکل قبلہ کی طرف۔ یہ انداز خلاف سنت ہے، نماز کے اجر کے اندر کمی آئے گی، فرض ادا ہو جائے گا، اس سے بچا جائے۔ پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہو، اپنی باڈی کے مطابق، اپنی حالت کے مطابق۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ عام طور پہ لوگ اللہ اکبر، یہ انگلیاں پیچھے ہوتی ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ یا پھر کوئی زیادہ صوفی ہوگا اللہ اکبر، یہ کون سی آدمی ہے بھائی، اللہ اکبر۔ انگلیوں کو ہلکا سا کم دے کے قبلہ کی طرف کرنا ہے، قبلہ کی طرف، اور چہرہ بالکل سیدھا ہو، انسان کی باڈی بالکل قبلہ کی جانب ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا نماز کے ارکان شرائط میں سے ہے قبلہ رخ ہونا۔ اگر سینہ پھرا ہوا ہے تو یہ نماز کے اندر نہیں پڑا ہوا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اللہ، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اللہ اکبر۔ اب ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 143 کے اوپر روایت موجود ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه ابهاميه شحمة اذنيه۔ سنن نسائی سے حاصل کر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ افتتح الصلاة، جب نماز کے افتتاح کرتے، رفع يديه، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، ابہاميه، اپنے انگوٹھوں کو، شحمۃ اذنیہ، کان کی لو کے برابر کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کے متعلق
امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، تو انگوٹھے یہ شک مادہ اذنی کان کی لوگ کے برابر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں؟ ہاتھ باندھنے کی دلیل سنن نسائی جلد صفحہ نمبر 253 اور بخاری جلد صفحہ نمبر 141 کے اوپر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے برامی ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں اعلیٰ تحت السرہ ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ اور دوسری روایت مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، وَذَلُ الْمَكُفِّ عَلَى الْمَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی کو ہتھیلی پر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ اور تیسری دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہیں، تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، وتاخیر السحور، اور سحری میں تاخیر کرنا۔ افطار میں جلدی کرنا یعنی سورج غروب ہوا فوراً افطار کر لے، سحری میں تاخیر کرنا یعنی آخر تک لے کے جائے، اور وضع یمینہ علی شمالہ تحت السرہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ناف کے نیچے رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ اللہ اکبر، اس کے بعد پھر یہ اس کا کڑا بنا لینا ہے، اس کو ہتھیلی کو پکڑ کے ناف کے نیچے جو رکھنا ہے، تین انگلیوں کو کلائی کے اوپر بچھا لینا ہے۔ قیام فرض ہے، قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب یہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر قرات کرنی ہے، قرات بھی فرض ہے، سبحان اللہ سورہ قرات، اور اس کے فاتحہ اور قرات مکمل کر کے نظر سجدے کی جگہ پہ اس طرح کرنا ہے۔ رکوع میں یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو کھول لینا ہے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ عام طور پہ لوگ بڑا تکلف سا کرتے ہیں، یہ کمر بھی سیدھی نہیں ہوئی، اکڑ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کر لے۔ صحابہ نے پوچھا وہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ فرمایا اس کو رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا نہ کرے۔ تو رکوع ٹھیک ہونا چاہیے، رکوع جاندار تو نماز شاندار، اور رکوع یہ فرض ہے، نماز کا رکن ہے، اس کو سیدھی چلے گی تو ہتھیلیوں کو کھول کے مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور کمر کو کچھ جھکانا ہے کہ اگر پانی کا برتن بھی رکھا جائے تو اس کے اوپر ٹک جائے۔ یہ رکوع کا طریقہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ زیادہ سیدھے ہوتے ہیں، وہ یوں بالکل ہی نیچے ہو جاتے ہیں، یہ خم نہیں ہونا چاہیے کوہنیوں کے درمیان، یہ بنا کی سنت ہے۔ فرض تو فرض سے اوپر جائے گا لیکن نماز کے اجر کے اندر کمی آئے گی۔ یہ یوں کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی قائم ہو اور نیچے سے یہ گھٹنے بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے۔ یہ گھٹنے بھی قائم ہوں، مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ مساوات ہوتے ہیں پیچھے والے کا سر لگ جاتا ہے، وہ آگے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر مضبوطی کے ساتھ رکوع ہوگا تو گرے گا۔ رکوع کی حالت میں نظر دونوں پاؤں کے درمیان، دونوں گھٹنوں کے درمیان میں ہونی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت ہے۔ سبحان ربی العظیم یہ زبان۔ اس کے بعد پھر رکوع سے جب کھڑا ہونا ہے، بعض لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے رکوع سے کھڑے ہوئے فوراً سجدے کے اوپر چلے گئے۔ یہ کیا چھوڑا ہے؟ قوما۔ قوما کیا ہے؟ واجب۔ واجب کے متعلق عرض کیا، واجب چھوڑ دیا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، لوگ احتیاط نہیں کرتے، اس لیے بچا جائے اس سے۔ رکوع سے جب کھڑے ہوں تو بالکل آزاد اپنی جگہ پر واپس آئیں۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ بہت قیمتی کلمات ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نماز میں کلمات پڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، تعریف کی،
تو یہ بھی پڑھ لینا چاہیے. تو ہے بالکل باڈی اپنی دوبارہ اپنی اس کی حالت پہ آئے. جلدی نہیں کرنی چاہیے رکوع کے بعد، جلسہ کوما چھوٹ جائے گا پھر بہتر نہیں ہے. اس کے بعد پھر سجدے میں جانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ لوگ یہ جب سجدے میں جاتے ہیں یہ سینہ نیچے کی طرف لے جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. سینہ بھی سیدھا ہونا چاہیے. اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر، یہ بالکل جب سجدے میں جائیں یہ بالکل نیچے سیدھا جائے اور قبلہ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہاتھ بھی نیچے جائیں. سجدے میں جانے کا طریقہ جو کچھ زمین کے زیادہ قریب اس کو پہلے رکھا جائے، سب سے پہلے گھٹنے، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی. ان اعضاء کے اوپر سجدہ ہوتا ہے. یہ پاؤں کی انگلیاں، گھٹنے، ہتھیلیاں، ناک اور پیشانی. سستی کرتے ہیں لوگ، ناک کو اٹھا لیا یا ناک پہ سجدہ کر لیا، جو ہے پیشانی کو اٹھا لیا. یہ طریقہ درست نہیں ہے، کراہت ہے اس کے اندر. مکروہ تحریمی بات فقہاء نے اس کو لکھا ہے. نماز کے اجر کے اندر کمی آئے گی. سجدہ فرض ہے، اثر انداز سے کرنا چاہیے. تو سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، سینہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، اور سجدے کی حالت میں نظر ناک کے اوپر ہونی چاہیے. سجدہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بعض لوگ یہ بالکل یوں ملا لیتے ہیں، درست نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. یہ اپنی کلائیاں کھولنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے، لہذا اس کو کھول کے سجدہ کرنا ہے اور خوب آگے کی طرف ہو کے سجدہ کرنا ہے. یہ بالکل مل کے کھڑا ہونا، یہ جڑ کے کھڑا ہونا، زمین کے ساتھ چمٹ جانا، یہ عورتوں کا طریقہ کار ہے، یہ مردوں کی نماز نہیں. بچا جائے اس سے بھی، سجدہ بڑا ہاتھ پر ہے. اور پھر جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اسے کہتے ہیں جلسہ. یہ بھی واجب ہے. عام طور پہ زیادہ جلدی ہوتی ہے، ایک سجدے سے اٹھے فوراً کوے کی طرف ٹھونک ماری، دوسرا سجدہ کر دیا، جلسہ چھوڑ دیا. واجب چھوٹا سجدہ صاف کرنا پڑے گا. سجدہ صاف نہیں کیا نماز واجب زیادہ ہوگی. تو بچا جائے اس سے دو سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھے. ربنا اغفر لی ورحمنی وعافنی واجبرنی وارزقنی ورفعنی، یہ پڑھ لی جائے. یہ دعا مسلم دعا ہے. تو دو سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھنا. بیٹھنے کا انداز کیا ہے کہ اس پاؤں کو، بائیں پاؤں کو بچھا لینا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لینا ہے. اس کو انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. اور پھر ہتھیلیاں جو ہیں، بعض لوگ یوں بازو پکڑا دیتے ہیں آدھے کی حالت میں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے. یہ ہتھیلیاں بالکل یہاں پہ گھٹنوں کے کناروں کے اوپر انگلیاں آنی چاہیے، کناروں پہ. یہ نکل جانا آگے، یہ درست نہیں ہے، خلاف سنت ہے. اور بالکل نارمل حالت کے اندر یہ کم ہونا چاہیے کوہنیوں کے درمیان، اس طرح بیٹھنا ہے. اور اتحیات کی حالت میں نظر گود کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اتحیات پڑھنی ہے. اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں پہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ اس کو نیچے کر لینا ہے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے تھے کڑا بنا لیتے. کڑا چاہے تحیات کی آواز میں بنا لیں، چاہے جب یہ پڑھا جائے اس وقت بنا لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کو نیچے رکھنا ہے. اور پھر مکمل نماز پڑھ کے جب سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر دائرے کرتے ہوئے. بعض لوگ پوری سب کا جائزہ لیتے ہیں، درست نہیں. اگر کبھی آئی کندھے کے اوپر نظر ہو اور یہ نیت کریں کہ جو ہے دائیں طرف جو میرے فرشتے ہیں، وہ جو مبتلی ہیں، جو جنات ہیں، کن پر سلامتی ہو. اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو رخسار ہے یہ پورا مڑنا چاہیے، یہ تکلف نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پورا چہرہ موڑنا ہے. دائیں